السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح حضرت امام حسین کے اہل خانہ کو دربار یزید میں لے جا کر ان کی تحقیر کی گئی، اور اس کے بعد جو تماشائی بلائے گئے اس میں جو یہودی تھا اس نے بھی یزید کو بہت ذلیل و رسوا کیا، اور پھر یزید نے غصے میں آ کے اسے شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر یزید نے حکم دیا کہ جو اہل بیت ہیں انہیں قید خانے میں پہنچایا جائے، جو مسجد شام کی پشت پر واقع ہے۔ یہ ایسا تکلیف دہ مکان تھا جس میں گرمی سردی سے متعلق پناہ نہ تھی، اور قیامت کی طرح تنگ اور تاریک اور بوسیدہ گھر تھا۔ ابتدا میں تو اسیران آل محمد بہت کھانے پینے کی تنگی سے گزرے، کئی وقت اتنے فاقے انہیں گزارنے پڑے کہ ان کے بچے جو تھے وہ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ ایک روز جناب زین العابدین نے اپنی پھپھو حضرت زینب سے فرمایا کہ ہانڈی میں آپ بیٹھی ہیں اور پکا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور میں انہیں صرف بہلا رہی ہوں کہ میں کھانا بنا رہی ہوں، حالانکہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد یزید کی چہیتی بیوی ہندہ بنت عبداللہ نے اپنے محل میں ایک مکان ان قیدیوں کے لیے خالی کر دیا۔ یہاں اہل بیت کو راحت نصیب ہوئی اور انہیں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا۔ جب یزید کو یہ احساس ہو گیا کہ اب وہ حضرت زین العابدین اور اسیران اہل بیت کی رہائی کے بغیر بغاوت کے طوفان کو نہیں روک سکتے، کیونکہ سارے ملک میں جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں ہونے شروع ہو گئیں، تو ایک رات جب کہ گھر کے باقی افراد سوئے ہوئے تھے تو وہ اپنے بستر سے اٹھا اور ایک کمرے میں دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کے۔ اسی دوران اس کی بیوی ہندہ بن عبداللہ ایک ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھی اور گھبرا کر یزید کے پاس گئی اور اسے اپنا خواب سنایا، تو دیکھا کہ وہ حجرے میں دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھا ہے۔ تو ہندہ نے اپنا خواب سنایا۔ اس نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ سفید بادل آسمان سے ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ نیچے کی طرف ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں اور جمع ہوتے جا رہے ہیں، اور ان میں ایک بزرگ آسمان سے چیختے ہوئے چند بزرگ جو ہیں میرے گھر کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، جس میں حضرت زین العابدین اور اہل بیت کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگ نے غمگین آواز میں کہا کہ میرے لال، افسوس ہے کہ میری امت نے تیرا احسان بھلا دیا اور تجھے بھوکا پیاسا فرات کے کنارے شہید کر دیا۔ میں تیرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یہ تیرا باپ علی مرتضیٰ ہے اور یہ تیرے بھائی حسن مجتبیٰ ہے۔ ہندا نے کہا کہ ان بزرگ کے یہ کلمات سن کر میں خواب میں اتنا روئی کہ میری سانس بند ہو گئی۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو ارد گرد کوئی نظر نہ آیا۔ اس وقت سے مسلسل میرا دل کانپ رہا ہے۔ یزید، خدا کے لیے ان اسیروں پر رحم کرو۔ ہندا کہتی ہے کہ میری التجا سن کر یزید نے سر جھکا لیا اور بولا، ٹھیک ہے، صبح ہونے دو۔ صبح ہوتے ہی یزید نے امام زین العابدین کو بلوایا اور کہا کہ علی ابن الحسین، میں تمہیں رہا کرتا ہوں، کوئی آرزو ہے تو بتا۔ یہ سن کر امام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور فرمایا، میرے دل میں کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، لیکن اتنی خواہش ضرور ہے کہ میرے والد محترم کے جو تبرکات تیرے لشکر نے میدان کربلا میں لوٹے تھے مجھے واپس کر دیے جائیں۔ یزید نے کہا کہ علی ابن الحسین، اگر آپ شام میں قیام کرنا پسند کریں تو میں آپ کے لیے یہاں بندوبست کر دیتا ہوں، اور اگر آپ مدینہ جانا چاہیں تو وہاں بندوبست کر دیا جائے گا۔ امام زین العابدین نے جناب زینب علیہ السلام سے مشورہ کیا اور پھر انہوں نے مدینہ جانا ہی بہتر سمجھا۔ یزید نے تمام تبرکات جو افواج نے کربلا میں لوٹے تھے واپس کر دیے۔
ایک روایت میں ہے کہ آپ کے آگے امام زین العابدین کے آگے جب کبھی کھانا رکھا جاتا تو آپ بہت زیادہ روتے، اتنا روتے کہ جو پینے کا پیالہ ہوتا تھا وہ آنسوؤں سے بھر جاتا۔ تو ایک غلام نے کہا کہ آپ اس طرح خود کو مار ڈالیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کبھی مجھے اپنے والد امام حسین کی یاد آتی ہے کہ وہ کس طرح انہیں پیاسا شہید کر دیا گیا تو میرے آنسو جو ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک غلام نے عرض کیا کہ آپ اتنا روتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ روں، کہ تم حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا ان میں سے غائب ہو گیا تو وہ اس قدر روئے تھے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اور یوسف کے فراق میں ان کی کمر جو تھی وہ خم ہو گئی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا زندہ ہے، اور میں نے دیکھا کہ میرے والد اور ان کے بھائی اور میرے چچا اور میرے عزیز و اقارب میرے سامنے شہید ہو گئے، اور ان کے سر جو تھے وہ بدن سے جدا کر دیے گئے، تو بتاؤ کہ میں کس طرح اپنے غم کو بھول جاؤں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے فرزندان جعفر سے زیادہ فرزندان عقیل پر زیادہ روتا ہوں، کیونکہ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب انہیں ان کے پدر سمیت بے کسی کی حالت میں اہل کوفہ نے شہید کر دیا، اور یہ خبر جب کربلا جانے سے پہلے قافلہ کو پہنچی تھی تو میرے والد جو تھے وہ انہوں نے یہ خبر سننے کے باوجود حق کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان کی بازی جو ہے وہ لگا دی۔ تو یہ تھی اہل بیت کا وہ سارا قصہ جو بچوں میں نے آپ کو سنایا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ انشاءاللہ شمر ذی الجوشن جو مردود تھا اس کی بارے میں آپ کو ساری ڈیٹیلز دوں گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، ناز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔